محترم سامعین کرام، ایسے وہ تمام نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ من پسند جگہ سے ان کا رشتہ آئے، یا اگر ہم رشتہ بھیجیں تو انکار نہ ہو، رشتہ طے ہو جائے اور باخیر و خوبی عافیت کے ساتھ شادی ہو جائے، نکاح ہو جائے، سنت رسول کی تکمیل ہو جائے، اور ایسے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی نیت میں بھی کوئی شک نہیں ہے، صاف نیت اور نیک نیتی کے ساتھ حلال اور جائز طریقے سے اپنے محبوب کو اپنانا چاہتے ہیں، پانا چاہتے ہیں، تو پھر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ نکاح کرنا، نکاح کا پیغام بھیجنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح کے پیغام بھیجے اور اس پر عمل کرنے کا حکم بھی دیا، اور ایک مرتبہ نکاح سے پہلے لڑکا لڑکی کو دیکھ لے اور لڑکی لڑکے کو دیکھ لے، یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ تو سامعین کرام، ایسے وہ تمام نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو نیک نیتی پاک بازی کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بننا چاہتے ہیں، لیکن بیچ میں رکاوٹیں ہیں، آزمائشیں ہیں، انکار ہیں، اور کئی ایسی مشکلات ہیں کہ جس سے وہ بچنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اللہ کی مدد کے ساتھ یہ کام ہو جائے اور من پسند شخص کے ساتھ نکاح ہو جائے، شادی ہو جائے، تاکہ یہ اپنی آئندہ زندگی خوش و خرم گزار سکیں۔ سامعین کرام، شادی ایک پوری زندگی کا بندھن ہے، اور ایک دفعہ شادی ہونے کے بعد پھر آپ کو پوری زندگی اسی شخص سے نباہ کرنی ہے۔ اللہ کریم تمام نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو اس نیت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آسانیاں فرمائے، اور ان کے والدین کو بھی یہ ہدایت دے کہ وہ اپنے بچے اور بچی کا جلد از جلد نکاح کر دیں۔ ایسے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو شادی کرنا چاہتے ہیں من پسند، ان کے لیے آج ایک انتہائی مجرب اور مقبول وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ یہ اس ماہ مقدس کے 13، 14 اور 15 تاریخ کا مقبول ترین اور مجرب ترین عمل ہے۔ طریقے کا نوٹ کر لیں۔ خواہش مند حضرات، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کو 3 دن یہ عمل کرنا ہے۔ عمل اس طریقے سے کرنا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد، یعنی نماز کی ادائیگی کے بعد باوضو حالت میں اندھیرے کمرے میں بیٹھ جائیں جہاں آپ کے علاوہ کوئی نہ ہو، اور 11 بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، پھر اس کے بعد 41 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھیں، پھر 11 بار درود شریف پڑھیں، اور اللہ رب العالمین سے اپنے رشتے کے لیے، اپنی شادی کے لیے اور من پسند شادی کے لیے دعا کریں۔ حصول مقصد کو، حصول نیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، یقین کامل کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کرنی ہے۔ دوسرے دن یعنی محرم کی 14 تاریخ کو بھی عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہی عمل اسی طریقے سے کرنا ہے۔ 11 بار درود شریف، اس کے بعد مقصد اپنا ذہن میں رکھتے ہوئے، اپنی نیت ذہن میں رکھتے ہوئے 41 بار سورۃ الفاتحہ، 41 بار سورۃ الاخلاص، پھر 11 بار درود شریف، اور پھر اللہ رب العالمین سے دعا کرنی ہے۔ تیسرے دن یعنی کہ محرم کی 15ویں تاریخ کو بھی عشاء کے بعد آپ نے یہی عمل دہرانا ہے، اور اللہ رب العالمین سے اس دعا کر کے آپ نے اس عمل کو مکمل کر دینا ہے۔ اب آپ اگر رشتے کا پیغام بھیجنا چاہتے ہیں تو رشتے کا پیغام بلا خوف بھیجیں، اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے انکار نہیں ہوگا، اور اگر لڑکی ہے اور رشتہ آنے والا ہے تو بھی بے شک آئے، انکار نہیں ہوگا۔ اس وظیفے کی برکت سے سورۃ الفاتحہ عرشی صورت ہے، اس کی برکت سے سورۃ الاخلاص کو پڑھنے والے سے اللہ رب العالمین بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اس کی برکت سے، اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العالمین
العالمین آپ کے راستے کے تمام کانٹے ہٹا دے گا، آپ کی مشکلات کو ختم کر دے گا اور آپ کے من چاہی جگہ پر رشتے کو آپ کے لیے آسان کر دے گا، اور اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے اس کام میں آپ کی بے انتہا مدد فرمائے گا۔ فرشتے آپ کی مدد کے لیے آئیں گے۔ آپ یقین کامل کے ساتھ یہ 3 دن یہ وظیفہ کریں، اور صرف پاکی کی حالت میں ہی کرنا ہے، ناپاکی کی صورت میں ہرگز نہیں کرنا۔ یہ مقدس ایام، مقدس لمحات اور مقدس دن ہے۔ آپ نے ان 3 دنوں کا یہ عمل کر لیا تو اللہ آپ کے راستے کے سارے معاملات کو انتہائی آسان فرماتے ہوئے آپ کی دل کی خواہش کو پورا فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام بچے اور بچیوں کی نیک نیتی کو قبول فرماتے ہوئے ان کی مشکلات کو آسان بنائے اور ان کے راہ میں حائل تمام رکاوٹوں کو ختم فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔